إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، ابھی اس وقت ہم اشہر حج سے گزر رہے ہیں. اشہر حج جو کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ اشہر حج کہلاتا ہے. اور انہی مہینوں میں حجاج کرام اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حج کا شعیرہ ادا کرتے ہیں. سامعین کرام، حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے. حج اسلام کا بہت بڑا شعیرہ، اس کی بہت بڑی علامت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر اس کی سب سے بڑی فضیلت دیکھی جائے تو حج کی فضیلت یہ ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اگر کوئی مقبول حج ہے تو اس مقبول حج کا ایک ہی بدلہ ہے اور وہ بدلہ ہے جنت. اور اگر اللہ رب العالمین ہمارے کسی عمل پر ہم سے یہ وعدہ کر دے کہ ہم تمہیں اس عمل پر جنت ہی دیں گے تو اس کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے. اسی طرح سے حج کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بندہ جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اپنے گناہوں سے، ماضی میں کیے گئے گناہوں سے اسی طرح سے پاک ہوتا ہے جس طرح سے ایک نومولود بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے. تو حج کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین استطاعت دیتا ہے اور وہ حج کر پاتے ہیں. لیکن حج یہ تمام لوگوں پر فرض نہیں ہے. حج کی فرضیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر کسی کے اندر وہ شرطیں پائی گئیں تبھی اس کے اوپر حج واجب ہوگا، ورنہ اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے. انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ مالی طور سے استطاعت رکھتا ہو، مالی طور سے قدرت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنے اہل و عیال کا نفقہ چھوڑ دینے کے بعد زائد اتنا اضافی مال بچتا ہو جس سے وہ مکہ جا کر کے، مکہ کا سفر کر کے
حج کا فریضہ انجام دے کر کے واپس آ سکتا ہو۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے حج کی فرضیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ جس طرح سے مالی طور سے مستطیع ہو اسی طرح سے جسمانی طور سے بھی اس کے پاس استطاعت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی جسمانی حالت، اس کی صحت کی کنڈیشن اس بات کی اجازت نہ دیتی ہو کہ وہ سفر کر سکے۔ اگر کوئی انسان مریض ہے، مکہ کا سفر نہیں کر سکتا ہے، معذور ہے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی طور سے مستطیع ہیں، جسمانی طور سے بھی ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ مکہ کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن کئی سارے انظمہ کی وجہ سے، کئی سارے قوانین کی وجہ سے، قانونی پیچیدگیوں میں پھنس کر کے وہ حج کو نہیں جا پاتے ہیں، یا اور ان کے پاس کوئی عذر آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ حج کرنے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مکہ کا سفر کر سکیں اور حج کی عبادت کر سکیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج کے خطبے میں اس سے متعلق کچھ ایسی باتیں کرنے والا ہوں جنہیں سن کر کے ہر مسلمان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک طور سے خوشخبری ہے، ہمارے لیے بشارت ہے۔ وہ باتیں جو حج کے سلسلے میں چند باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، ہر مسلمان کو اسے اپنے لیے خوشخبری کے طور پر لینا چاہیے۔ سامعین کرام، اگر کسی وجہ سے مالی استطاعت کے باوجود ہم حج کو نہیں جا سکے، یا ہمارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، یا ہمارے پاس بدنی استطاعت نہیں ہے، ہم حج کو نہیں جا سکے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے پورے سال میں کئی ایسے مواقع ہم کو دیے ہیں جن مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے ہم حج اور عمرے کا ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی سارے اعمال ہیں، میں یہاں پر چند اعمال کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے بعض اعمال تو انتہائی آسان ہیں، جسے ہر انسان 24 گھنٹہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان اعمال کو کرے تو انشاءاللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھے بغیر کسی بڑی مشقت کے حج اور عمرے کا اجر اسے ملے گا۔ سب سے پہلا عمل، اگر کوئی انسان حج کے لیے مستطیع ہے، جسمانی طور سے بھی مستطیع ہے، مالی طور سے بھی مستطیع ہے، اس نے کوشش بھی کیا لیکن عین ٹائم پر وہ حج کرنے نہیں جا سکا، اس کا حج پاس نہیں ہوا قانونی طور سے، یا عین ٹائم پہ بیمار ہو گیا، مکمل طور سے عزم مصمم تھا حج کو جانے کے لیے، ہر طرح کی تیاری تھی، مکمل ارادہ تھا، اس کے باوجود کوئی ایسا عذر آ گیا جس کی بنیاد پر وہ انسان حج کرنے نہیں جا سکا۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس آدمی کو اس کی سچی نیت اور اس کے عزم مصمم کی بنیاد پر حج کا اجر دے گا، جبکہ اس نے کوئی حج نہیں کیا ہے۔ فقط نیت کی بنیاد پر، عزم مصمم کی بنیاد پر، جو کہ کسی عذر کی بنیاد پر وہ پوری نہیں کر سکا، اللہ رب العالمین حج کا اجر اسے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوۃ تبوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے۔ فدنا من المدینہ، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ کے اندر جو ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جا سکے تھے، لیکن یہ لوگ جو مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تم جہاں جہاں گئے ہو، کسی بھی وادی میں گئے ہو، کوئی بھی مسافت طے کیے ہو، جو اعمال بھی تم نے جنگ پر جا کر کے کیے ہیں، ان تمام اعمال میں وہ تمہارے ساتھ تھے جبکہ وہ مدینہ کے اندر ہیں۔
صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، کیا یہ لوگ مدینہ میں ہیں؟ یعنی مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال میں شریک ہیں، انہیں اسی طرح سے اجر مل رہا ہے جس طرح سے ہمیں اجر مل رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہم بالمدینہ حبسہم العذر، وہ لوگ مدینہ کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی نیت تھی، پکا ارادہ تھا جنگ پر جانے کے لیے، لیکن کسی عذر کی بنیاد پر وہ نہیں جا سکے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی نیت کی بنیاد پر انہیں مکمل طور سے وہی اجر دیا جو اجر تمہیں دیا۔ بعض دیگر روایتوں میں ہے کہ حبسہم المرض، بیماری کی وجہ سے وہ جنگ کو نہیں جا سکے تھے۔ تو اگر کوئی انسان کسی عمل کا مکمل ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے وسائل اختیار کرتا ہے، تمام طرح کی تدبیریں کرتا ہے، لیکن مشیت الہی کی بنیاد پر اس کا وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا ہے، کوئی عذر آ جاتا ہے اس کے پاس، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے اس عمل کا مکمل اجر دے گا۔ ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت ابا موسیٰ مرارا، ابو موسیٰ اشعری کو میں نے بار بار یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو بیماری یا سفر کی حالت میں وہ نہیں کر پاتا ہے، جبکہ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ اگر وہ بیمار نہیں ہوا ہوتا یا سفر میں نہیں گیا ہوتا تو وہ اس عمل کو کرتا، لیکن سفر اور بیماری کے عذر کی بنیاد پر اس عمل کو نہیں کر سکا۔ کتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، تو جس طرح صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں وہ عمل کرتا تھا اور اسے اجر ملتا تھا، اسی طرح سے اسے اب بھی اجر ملے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اگر کوئی انسان عذر کی بنیاد پر نہیں جا سکا، کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا نام نہیں آتا ہے اس موسم میں حج کے لیے مایوس ہو جاتے ہیں، طرح طرح سے مقدر کو کوستے ہیں، اس کی بالکل چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا مکمل ارادہ تھا حج پر جانے کے لیے لیکن کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی انسان مسجد کے اندر آ کر کے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرتا ہے تو ایسے انسان کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، اگر کوئی انسان پورے سال 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر کے پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں تقریباً 1825 مرتبہ حج کرنے کا اجر اسے ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو آدمی اپنے گھر سے وضو بنا کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو گیا، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کو اس حاجی کی طرح ثواب ملتا ہے جس نے احرام باندھ کر کے جا کر کے حج کیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کئی دفعہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم غفلت میں مس کر جاتے ہیں۔ ایک نماز اگر آدمی گھر سے چل کر کے مسجد میں آ کر کے 1 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی کے اندر جہاں اس نے نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور ضحیٰ کا چاشت کا وقت ہو جاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے مکمل حج اور عمرے کا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल गदात फी जमाअतिन, जिसने फजर की नमाज जमात में पढ़ा, सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ शम्स, फिर बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता रहा यहां तक कि सूरज तुलू हो गया। सुम्मा सल्ला रकातैन, सूरज तुलू हो जाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, नफली नमाज, कानत लहू का अज्र हज्जतिन व उम्रतिन, तो उसके लिए 1 हज और 1 उम्रे का अज्र है। ऐसा इंसान जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा, जमात के साथ पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा रहा, जिक्र अस्कार करता रहा, ऐसे आदमी के लिए मुकम्मल हज और उम्रे और उसके बाद 2 रकात सलातुल ज़ुहा यानी चाश्त की नमाज पढ़ा। बाज लोग उसको सलातुल ज़ुहा बोलते हैं, बाज लोग चाश्त की नमाज बोलते हैं, बाज लोग सलातुल अव्वाबीन बोलते हैं, बाज लोग सलातुल इशराक बोलते हैं। ये तमाम एक ही नमाजों के नाम हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग नमाजें हैं। चाश्त का मतलब, चाश्त ये फारसी का लफ्ज है और ज़ुहा ये अरबी का लफ्ज है, इशराक भी अरबी का लफ्ज है, सबका एक ही माना होता है। जब सूरज तुलू हो जाए तो तुलू होने के बाद जब सूरज चमकीला हो जाए, चमकदार, उसकी रोशनी तेज हो जाए, तो उस वक्त को वक्त ज़ुहा कहा जाता है। तो उस वक्त वो 2 रकात नमाज पढ़े तो उसके लिए मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। इसके लिए 3 शर्तें हैं ये सवाब पाने के लिए। पहली शर्त यह है कि फजर की नमाज वो जमात के साथ पढ़े, और ये जमात अगर मस्जिद में जाना उसके लिए फर्ज है, वो ऐसा आदमी है जिसका मस्जिद में जाना फर्ज है, तब तो मस्जिद में जाकर के उसे पढ़ना है। लेकिन अगर उसके पास कोई उज़्र है, उसने घर में वो नमाज पढ़ लिया उज़्र की बुनियाद पर, जाहिर है जिसके पास उज़्र है वो घर में नमाज पढ़ सकता है। जैसे कोई बीमार आदमी है या कोई मुसाफिर आदमी है, वो उसके पास जमात नहीं है तो उसने अकेले पढ़ लिया, या चंद लोग हैं जमात बना करके पढ़ लिए, तो वो भी इसके अंदर दाखिल है। तो पहली शर्त यह है कि जमात के साथ पढ़े वो आदमी जिसके ऊपर जमात फर्ज है। दूसरी शर्त यह है कि नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करता रहे। अगर नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा इधर उधर की बातें कर रहा है, या बैठ करके ऊँग रहा है, किसी के साथ गप मार रहा है, या ऐसे ही बैठा हुआ है, तो उसको ये फजीलत नहीं मिलेगी। ये फजीलत पाने के लिए जरूरी है कि जिक्र अज़कार करें। जिक्र अज़कार से मुराद आप तस्बीह, तहमीद, तहलील, कुरान की तिलावत, दुआ, या जो है इस तरह की कोई भी इबादत जो उस वक्त आप कर सकते हैं वो इबादत आप करते रहें। अलबत्ता अगर कोई ऐसा उज़्र आ गया जिसकी बुनियाद पर इनक़िता आ गया, जैसे किसी का वजू टूट गया, वो चाहता है कि मैं बावजू रहूं, या किसी को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ गई, वो उसके लिए निकल गया, तो ऐसी सूरत में ये इनक़िता नहीं माना जाएगा। कोई आकर के आपसे सलाम कर लिया, दरमियान में आपने सलाम का जवाब दे दिया, ये इनक़िता नहीं है। किसी को छींक आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगा, या किसी दूसरे को छींक आ गई, आप उसका जवाब देने लगे। बहरहाल अगर उज़्र की बुनियाद पर कोई इनक़िता है तो इसे इनक़िता नहीं कहा जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि नमाज पढ़ने के बाद अपने मुसल्ला में बैठा रहे। इसमें उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि जिस जगह पर नमाज पढ़ा है क्या उसी जगह पर बैठना जरूरी है, या पूरी मस्जिद में कहीं पर भी बैठ करके जिक्र अज़कार कर सकता है। सही बात यह है कि उसी जगह पर बैठना यह जरूरी नहीं है। आपने इस मस्जिद में नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के किसी भी हिस्से में बैठ करके आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं। और इसकी दलील यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद सहाबे कराम की तरफ इल्तिफात करते थे, कई दफा उठ करके दूसरी जगह पर जाकर के बैठते थे, तो अल्लाह और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते यहां तक कि सूरज तुलू हो जाता, फिर 2 रकात नमाज पढ़ते। तो अगर आप मस्जिद के अंदर हैं, मस्जिद से बाहर नहीं है, तो आप इस फजीलत के अंदर दाखिल हैं। अब मसला औरतों का है, वो औरतें जो घरों के अंदर नमाज पढ़ती हैं, क्या वो भी इस फजीलत के अंदर दाखिल हैं? बेशक वो इस फजीलत के अंदर दाखिल हैं, क्योंकि उनके ऊपर जमात के साथ नमाज पढ़ना ये फर्ज नहीं है। अगर कोई औरत घर में नमाज पढ़ती है
اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھی رہتی ہے, ذکر و اذکار کرتی ہے, اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت پڑھتی ہے, تو وہ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہے, اسے بھی مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز کتنی رکعت ہے؟ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے, 4 رکعت پڑھتے تھے, وَيَزِيدُ مَا شَاءَ, اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے آگے جتنا آپ چاہتے تھے اتنا پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے, 4 رکعت پڑھنا ثابت ہے, ایک دفعہ 8 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے. فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راویہ ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بھی پڑھا, 4 رکعت بھی پڑھا, 8 رکعت بھی پڑھا, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَيَزِيدُ مَا شَاءَ, اور جتنا چاہتے اس پر اضافہ کرتے. علماء نے لکھا ہے, شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے, کہ اگر کوئی آدمی 40 رکعت 50 رکعت بھی پڑھتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, تو کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے, وہ پڑھتا رہے. صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم کب ہے؟ سورج جب نکل آئے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, سورج نکلنے کے بعد جب دھوپ تھوڑی تیز ہو جائے, آپ کہہ سکتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد, سورج نکلنے کے 15-20-25 منٹ کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے, اور یہ وقت رہتا ہے زوال سے تھوڑا پہلے تک, یعنی ظہر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے تک. اس پورے وقت کے اندر صلاۃ الضحیٰ پڑھنا یہ جائز ہے. اور صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو جو یہاں میں نے بتایا کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے پھر صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. یہ پہلی شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے نہیں رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جب صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں, اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا, لیکن اس پر حج اور عمرے کا اجر نہیں ہے. اسی طرح سے ایک عمل ہے کہ اگر کوئی انسان فرض نمازوں کے بعد اذکار پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کو حج اور عمرے کا اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور, ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں, اصحاب ثروت ہیں, وہ تو سارا اجر لے کر کے چلے گئے. ہم غریب ہیں اور وہ مالدار ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس مال بھی ہے, وہ صدقہ بھی کرتے ہیں, مال خرچ کر کے حج بھی کرتے ہیں. ہم ان کی برابری کیسے کریں؟ سارا اجر تو وہ لے کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہاری برابری کوئی نہیں کر پائے گا. یہ سارے اعمال جو تم نے گنائے ہیں جو اصحاب ثروت کرتے ہیں, ان تمام اعمال کا اجر تمہیں ملے گا. اور اس حدیث کے اندر حج اور عمرے کا حج کا ذکر بھی ہے. گویا کہ اگر یہ عمل کوئی کرتا ہے تو اسے حج کا اجر بھی ملے گا. اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے, اور اسی طرح 33 بار الحمدللہ کہے, اور 33 بار اللہ اکبر کہے, اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اذکار آپ نماز کے بعد اگر کرتے ہیں تو یہ سارے اعمال جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں, حج و عمرہ, صدقہ و خیرات, ان تمام اعمال کا اجر آپ کو ملے گا. سامعین کرام, یہ کتنا آسان سا عمل ہے. اس میں 2-3 منٹ, 5 منٹ, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے گا. اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد یہ عمل دہراتا ہے تو آپ سوچئے کہ 5 بار, دن میں 5 بار اس کے پاس یہ فرصت ہے اور یہ موقع ہے کہ وہ آدمی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح صدقات و خیرات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. یہ جو تسبیح ہے نماز کے بعد,
اس کو پڑھنے کا 4 طریقہ ہے. اس کے 4 طرح کے صیغے وارد ہوئے اور تمام صیغے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں. پہلا صیغہ تو معروف صیغہ ہے کہ کوئی انسان 33 بار سبحان اللہ پڑھے، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور یہ 99 ہو گیا. اور 100ویں بار پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ بھی 100 ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر، یہ تیسرا طریقہ ہوا. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ 25 بار سبحان اللہ، 25 بار الحمدللہ، 25 بار اللہ اکبر اور 25 بار لا الہ الا اللہ. اور یہ چاروں ہی طریقے نماز کے بعد کے اذکار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں. اور ان کو پڑھنے کا بھی 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے، جیسے مان لیجئے آپ 33 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تینوں چیزیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، پھر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، اس طرح سے آپ 33 بار پڑھیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کو پہلے ختم کر لیں سبحان اللہ کو 33 بار، اس کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھائیں، پھر اس کو 33 بار پڑھیں. تو دونوں طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ دونوں ہی طریقے ثابت ہیں. اسی طرح سے ایک عمل ہے جس پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. وہ عمل ہے کہ کوئی انسان اگر مسجد کے اندر آتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، دروس کے اندر محاضرات کے اندر شریک ہونے کے لیے آتا ہے، تو ایسے آدمی کو مکمل حج کا اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجه. اگر کوئی انسان مسجد آتا ہے اس مقصد سے آتا ہے، وہاں پر درس ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی درس ہو رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، اگر اسی درس کو سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے آتا ہے، ایسی صورت میں اسے مکمل حج کا اجر ملے گا. اسی طرح سے رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا اجر بھی حج کے برابر ہے. ایک صحابیہ تھی، وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا، ان کا نام تھا ام سنان، آپ نے پوچھا حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ لے کر کے میرے شوہر حج پہ چلے گئے. ظاہر ہے اس زمانے میں اونٹ ہی ایک سواری ہوا کرتی تھی، پیدل تو جا نہیں سکتے تھے. ایک اونٹ لے کر کے میرے شوہر حج کو چلے گئے، اور جو دوسرا اونٹ ہے وہ گھر میں کام کاج کے لیے ہے، پانی وغیرہ لاتے ہیں یا جو بھی کام پر ضرورت پڑتی ہے وہ اسے ہوتا ہے، تو ہمارے پاس سواری نہیں تھی اس لیے ہم نہیں جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي. بعض روایات میں ہے تعدل حجتن. رمضان کے اندر اگر جا کر کے عمرہ کر لو گی تو یہ حج کے برابر ہے، یا آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. تو اگر کوئی انسان حج کے موسم میں اسے موقع نہیں ملا حج پر جانے کا اور وہ رمضان میں جا کر کے عمرہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے حج کا ثواب ملے گا. اسی طرح سے ایک اور فضیلت ہے، یہ فضیلت بدقسمتی سے ہم لوگوں کو یہاں پر نہیں مل سکتی ہے. یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودیہ کے اندر ہیں، خاص طور سے جو مدینہ کے اندر ہیں. اگر کوئی انسان مسجد قباء جاتا ہے جو کہ مدینہ کے اندر کی مسجد ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اگر کوئی انسان مسجد قباء جاتا ہے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کو عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. کسی آدمی نے اپنے گھر میں وضو کیا اور مسجد قباء گیا، وہاں پر جا کر کے نماز پڑھی، کم سے کم 2 رکعت نماز، تو اس کو عمرے کا اجر ملے گا. اسی طرح سے یہاں پر ایک بات جاننا یہ ضروری ہے سامعین کرام
یہ ساری تقریباً یہ 8 اعمال کا میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب ان اعمال کو کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ یہاں پر جو الگ الگ اعمال میں کہا گیا ہے کہ اس پر حج کا ثواب ہے، اس پر عمرے کا ثواب ہے، یا اس پر حج اور عمرے کا اجر ملے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علماء کہتے ہیں المراد بہ الجزاء للاجزاء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اجر ملے گا، اور اجر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسے حج نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کے اوپر حج واجب ہے تو اگلے سال اسے پھر ٹرائی کرنا ہے۔ حج کا جو وجوب ہے وہ ساقط نہیں ہوا، اسے حج کا اجر ملے گا۔ دوسری بات کہ المراد بہ قدر الاجر لا جنس الاجر ولا نوع الاجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جو الگ الگ اعمال ہوتے ہیں ان کے ثواب کی نوعیت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ حج کے ثواب کی نوعیت کچھ اور ہے، نماز کے ثواب کی نوعیت کچھ اور ہے، تو آپ کو حج کے برابر اجر ملے گا لیکن حج کا اجر نہیں ملے گا۔ جو نوعیت ہے، جو جنس حج ہے یا جنس عمرہ ہے، اس جنس کا اجر نہیں ملے گا، حج کے برابر اجر ملے گا۔ تو اس سے مراد مقدار ہے، نہ کہ جنس اور نوعیت ہے۔ تو سامعین کرام، ہمارے پاس موقع ہے، اور یہ موقع ہمارے پاس دن میں کئی دفعہ آتا ہے، سال میں کئی دفعہ آتا ہے، اور یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے انتہائی آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم گھر بیٹھے روزانہ حج اور عمرے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین اور دین کے مسائل، دین کے احکام، اس کے تئیں ہم اویئر رہیں۔ سب سے بڑی پریشانی ہے ہماری غفلت۔ ہم ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر کے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ جن چیزوں کو، جن اعمال کو ہم چھوٹا اور معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ آخرت میں ہمارے لیے کتنا مفید ہے۔ اگر کوئی آدمی دن میں 5 بار حج اور عمرے کا اجر پا رہا ہے، آپ بتائیے کہ اسے اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال پر عمل کریں، اور اس نیت سے عمل کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان اعمال پر جس اجر کا، جس ثواب کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین وہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ دے، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابھی ذکر کی گئی ہیں، اور جن چیزوں پر عمل کر کے ہم گھر بیٹھ کر کے حج اور عمرے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، ہم سے جو بھی گناہ، جو بھی لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قوموا للصلاة۔